جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد بیان کر رہے ہیں۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا، فرض یہ حج ادا کرنا، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پکڑ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دیں گے، جب چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی بخشش کرتے ہیں۔ تو حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، لیکن حقوق العباد ایسے ہیں جو انسان کے دوسرے انسان پر ہیں۔ ان کے اگر ہم کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے جو تو نے فلاں بندے سے حق کھایا تھا، اس کو تکلیف پہنچائی تھی، پہلے جا کے اس سے معافی مانگ لو، پہلے کیا کرو، اس سے معافی مانگ لو۔ جب وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، جب بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ آج ہم لوگ اس چیز کو تھوڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم چاہے جس کو مرضی برا بھلا کہہ دیا، جس کو ڈانٹ ڈپٹ مرضی کر دی، جس کو تکلیف پہنچا دی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور حقوق العباد ہر کسی رشتہ دار کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے، والدین کے، اسی طرح رشتہ دار کے، پڑوسی کے حقوق ہیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کے حقوق کو بیان کر رہے۔ فرمایا والجار ذی القربى، یعنی کہ جو رشتہ دار تمہارا پڑوسی ہے۔ یاد رکھیں کہ تین قسم کے پڑوسی ہیں۔ کتنے؟ تین قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، پھر آپ کا نیبر بھی ہے، کتنے اس کے حق ہوں گے؟ فرمایا اور مسلمان بھی ہے، اس کے تین قسم کے حق ہوں گے۔ پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ تین قسم کے پڑوسی، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، دوسرا وہ ہے جو والجار الجنوبی، فرمایا کہ جو دور کا پڑوسی ہے، یعنی اجنبی ہے، آپ اس کو جانتے نہیں تھے، وہ آپ کے پاس میں آ کے رہنے لگا، تو فرمایا کہ دور کا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ فرمایا اس کے دو قسم کے حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا۔ پھر فرمایا ایک تیسرا ہے وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، کہیں آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کام کرتے ہیں، دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، یا سفر کر رہے ہیں ٹرین کے اندر یا ہوائی جہاز کے اندر یا کسی گاڑی میں آپ اکٹھے بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، یا کسی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا۔ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں، اور ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ یہ مت سوچو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں کیا ہوگا۔ فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ یہ پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہمارے حق ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا کیا کرے؟ اکرام کرے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، ساری رات وہ نفلیں پڑھتی رہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، دن بھر یا رسول اللہ روزہ رکھتی ہے۔ فرمایا لیکن ایک چیز ہے کہ اس کی زبان اتنی تیز ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے نیبر کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے نیبر کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے لیے خیر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ اپنے نیبر کو تکلیف دیتی ہے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری وجہ سے ہمارے نیبرز کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں بس ہمارا مقصد حاصل ہو جائے،
ہماری دیوار سیدھی رہے، ہمارے کمرے کے اندر تو کوئی آواز نہ آئے، لیکن ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے، ان کے بچے سوئے یا نہ سوئے، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، پانی چلا جائے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، اور میں کہ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اور پھر اس کے وہاں پر جب سکہ چلے گا، وہاں پر تو نیکیوں کا سکہ چلے گا قیامت کے دن، وہاں پر یہ تو نہیں ہوگا کہ کرنسی چلے گی، وہاں پر جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں نا، اگر آج دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو ہم اس کا بدلہ ہم نیکیوں سے ادا کریں گے، اس کا بدلہ نیکیوں سے ادا کریں گے۔ تو آج ہمیں دنیا کے اندر اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہماری جیسے اس کنٹری کے اندر، اس ملک کے اندر زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ اور میں کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور آپ کا نیبر ہے، اس کو 3 حق ہیں، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ کتنے؟ اس کے 2 حق۔ اور ایک وہ ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، اور میں اس کے کتنے حق ہوئے؟ ایک۔ اس کا بھی حق ہے، یعنی بے شک غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ ہمارے اوپر حق ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس چیز کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں کھانا بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں بکری ذبح ہوتی، اس کا گوشت اپنے نیبر کے ہاں پڑوسیوں کا بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیا کرنے لگے، وہ انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت گھر والے بنا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بکری ذبح ہو گئی، گوشت پک گیا؟ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ ابھی نہیں پکا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا کہ گوشت تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں تیار ہوا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، تو جو مہمان آئے ہوئے تھے کہنے لگے کہ آپ جو ہے فکر نہ کریں، ہم کھانا کھا کے جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ کھانا کھا کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی فکر نہیں کر رہا، آپ تو آئے ہیں، بیٹھے ہیں، کھانا کھا کے جائیں گے، لیکن مجھے جو فکر ہے وہ پڑوسی کی ہے، کہ جو میرا جو پڑوسی ہے، یہودی ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کو بھی کچھ گوشت کا سالن اس کو بھی پہنچ جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی گھر کے اندر گوشت بناؤ تو شوربہ تھوڑا زیادہ بناؤ، تاکہ تم آس پاس پڑوس کے اندر بھی کھانا بیچ دیا کرو۔ ہمیں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ اپنی جان جاتی ہے جائے، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، ایک جنگ کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جنگ کے اندر گیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں پانی کا ایک مشکیزہ لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں پانی کی ضرورت ہو، ان کو پیاس لگی ہو۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا، اتفاقاً ایسے ہی ہوا کہ وہ زخمی پڑے ہوئے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پانی مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچا تو ان کے پاس ایک دوسرا پڑا ہوا تھا، ان کے پاس ایک دوسرے صحابی زخمی تھے، تو وہ کہنے لگے پہلے ان کو دو، وہ پانی مانگ رہے۔ کہتے ہیں جیسے میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچا، ان کے آگے ایک دوسرے صحابی زخمی پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جب میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ پہلے ان کو دو۔ دیکھیں اپنی جان جا رہی ہے، اپنی جان جا رہی ہے، زخموں سے شور ہے، پتہ ہے میرا آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی کس کا سوچ رہے ہیں؟ اپنے ساتھ والے کا، کہ پہلے اس کو پانی دے دو، پہلے اس کو دے دو۔ فرماتے ہیں جب میں اس صحابی کے پاس پہنچا تیسرے نمبر پہ، فرماتے ہیں جیسے میں پہنچا ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ میں واپس آیا، دوسرے صحابی بھی شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اپنی جان دے دی لیکن دوسرے کا جاتے ہوئے بھی خیال رکھا، اپنی جان دے دی ہے لیکن دوسرے کا پھر بھی خیال رکھا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارا سب کچھ بن جائے، ہمیں عزت ملے، ہمارا اکرام ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا پروٹوکول ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو جو ہوتا ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو، لوگوں کی بھی عزت کیا کریں۔ ہر بندے کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، حقوق ہے، ہمیں ایک دوسرے کا اگر ہم حق حقوق ادا کریں گے تو ہم سارے معاشرے کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ میری تو عزت ہو لیکن میں کسی بندے کی عزت نہ کروں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ چلو میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، وہ بندہ میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا کہ نہ کرو نہ کرو، لیکن دوسری دفعہ ہوگا تو عزت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہی بڑا بدتمیز ہے، یہ بندہ بڑا ہے ہی ایسا، اس کے جو ہے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ کسی کے ساتھ عزت والا معاملہ کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ عزت والا معاملہ کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ پہل کریں، ہمیشہ کسی کے ساتھ پہل کریں، اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کریں، اس کا اکرام کریں۔ پھر اللہ کرے وہ دنیا کے اندر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں بھی کرتا تو اللہ کے ہاں تو آپ کو اجر ملے گا،
اللہ کے ہاں تو آپ کو اجر ملے گا. ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیں حق حقوق والا معاملہ کرنا چاہیے, حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے, کوئی ایسا علم والی بات بتائیے کہ جس کے کرنے سے, جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. کیا ہو, میں جنت میں چلا جاؤں. تو کہنے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم محسن بن جاؤ. کیا کرو, تم محسن بن جاؤ, یعنی کہ اچھے ہو جاؤ. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں یا نہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں یا نہیں. تو فرمایا کہ اپنے نیبر سے پوچھ لو, اپنے پڑوسی سے پوچھ لو, اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم محسن ہو, تم اچھے ہو, تو تم محسن ہو, اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم برے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم برے ہو. فرمایا تمہاری کیٹیگری کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس کیٹیگری میں ہو, اچھے والی میں یا برے والی میں, محسن ہو یا نہیں, تمہیں معلوم ہو جائے گا. آج کل ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ کسی نے رشتہ کرنا ہو نا تو علاقے میں جاتے ہیں, گاؤں میں جا کے نا وہ پوچھتے ہیں ہم فلاں فیملی کے اندر ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بڑی اچھی فیملی ہے. وہ کیا ہے, بڑی اچھی فیملی ہے, تم بات کر لو, بات چلا لو. لیکن بعض کا بندے بتا دیں کہ یار وہ فیملی اچھی نہیں ہے, وہ تو ہر وقت گاؤں کے اندر لڑتے رہتے ہیں, لڑائی کہاں ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں لے آتے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوسی کا, اپنے نیبر کا حق حقوق کا خیال کرنا چاہیے. آج کل جیسے یہاں پر ہیں, ہمارے کتنے لوگ ہیں, ہمارے گھر ہیں, ہم لوگ یہاں پر یاد رکھیں ہماری جو نماز ہے یہ ہمارے لیے ہے, ہمارا جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے ہے. ان کا غیر مسلم کے اوپر ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ کتنے ہمیں دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر مسجدیں بری ہوتی ہیں, عید کے اوپر, جمعے کے اوپر مسجدیں بری ہوتی ہیں. وہ کبھی اس دفعہ سوچ کے آیا کہ چلو ماشاءاللہ دیکھا مسجد بھری ہوئی, چلو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. کبھی نہیں ایسا ہوا. کیوں, کیا وہ ہم آتے ہیں نماز اپنی ذات کے لیے پڑھنے کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, ثواب کی نیت سے آتے ہیں. لیکن ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. کس کے اوپر, کسی نے غلط کار پارک ادھر کھڑی کرتا ہے, غلط گاڑی کھڑی کر دیتا ہے, ایک آدمی کرتا ہے, لیکن کس کا نام بدنام ہوتا ہے, تمام مسلمانوں کا. حالانکہ سب نے تو نہیں کیا, کسی ایک بندے نے غلطی کی, تو اس ایک غلطی کا خمیازہ کن کو بھگتنا پڑتا ہے, سارے لوگوں کو. ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہماری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو, ہماری وجہ سے. کیونکہ اگر ہم نے نماز اپنے لیے پڑھنا, اگر ہم یہاں پر آ کے نماز بڑے خشوع کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن گاڑی ہم نے غلط کھڑی کی ہوئی ہے, ہماری وجہ سے کسی بندے نے کام پہ جانا تھا وہ رکا ہے, وہ تو باہر کھڑے ہو کے ہمیں بد دعائیں دے رہے ہیں, وہ تو ہمیں بد دعائیں دے رہے ہیں, وہ تو ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, یار میں نے کام پہ جانا تھا, میں کام سے لیٹ ہو رہا ہوں. یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ, کس قسم کی نماز ہے کہ میں ان کی وجہ سے رکا ہوا ہوں. تو اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو ہمیں نماز کا فائدہ ہوگا, ہمیں نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ نماز ہماری ذات کے لیے ہے, لیکن اگر کسی کے ساتھ اچھے اکرام کے ساتھ, اچھے سلوک کے ساتھ ہم پیش آئیں گے, یہ ہے ہماری دعوت ان لوگوں کے ساتھ. یہ کیا ہے, ان لوگوں کو ہماری دعوت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, ان کا اکرام کریں. ہم کہیں کہ آپ پہلے گزر جائیں, ہمیشہ راستہ ان کے لیے صاف رکھیں. تو کیا ہوگا, یہ ہے اخلاق. اس چیز کو وہ متاثر ہو کے کیا کریں گے, وہ مسلمان ہوں گے. اور فرمایا حدیث کے اندر لکھا ہے کل قیامت کے دن جو پڑوسی ہیں اللہ کے ہاں جائیں گے اور ہماری کمپلین کریں گے, کہیں گے یا اللہ یہ جو میرا پڑوسی تھا نا یہ مجھے کچھ نہیں دیتا تھا, یا اللہ اس سے پوچھئے اس کے پاس اتنی بڑی بڑی چیزیں تھی, یا اللہ یہ مجھے کچھ نہیں دیتا تھا, اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند رکھا ہوا تھا, اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند رکھا ہوا تھا. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمیشہ دوسرے کی ضرورت کا احترام کریں, جو اس کی ضرورت ہے. اگر جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں. اگر نہیں کر سکتے, اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ برا نہ کریں.